ہر سال کروڑوں جانور عید پر قربان کیے جاتے ہیں۔ گلیوں میں بچوں کا شور، بازاروں کی رونقیں اور ہر طرف ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ لیکن ان جانوروں کی قربانی کے پیچھے ایک ایسا گہرا راز چھپا ہے جسے آج تقریباً مسلمان بھول چکے ہیں۔ ایک عام انسان کی نظر میں شاید یہ صرف گوشت کھانے اور نئے کپڑے پہننے کا تہوار ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ اس عظیم راز کو جانو گے جو آپ کی آنے والی ہر عید اور قربانی کا پورا نظریہ بدل کر رکھ دے گا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 رات ایک خواب آیا۔ خواب بھی کوئی عام نہیں تھا۔ اس خواب میں انہیں اپنے سب سے عزیز، اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا واضح حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب سے اٹھتے ہیں تو ان پر ان کی زندگی کی سب سے مشکل آزمائش آ چکی ہوتی ہے۔ وہ بیٹا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری عمر اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کر کے مانگا تھا، پھر بڑھاپے کی عمر میں جا کر اللہ نے انہیں یہ بیٹا عطا کیا تھا جب امیدیں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب اللہ نے اسی اکلوتے سہارے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اس آزمائش بھرے خواب کے بارے میں بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فرمایا، بابا آپ وہی کریں جو اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دنیا کی سب سے مشکل آزمائش کے لیے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی وادیوں سے مینا کے خاموش پہاڑوں کی طرف چل پڑے تو آسمان کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ شیطان نے اپنا سارا زور لگا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو۔ بار بار وہ وسوسے ڈالتا رہا، طرح طرح کی دلیلیں دیتا رہا کہ یہ کیسا حکم ہے، لیکن اللہ کے خلیل کے قدم زمین پر جمے رہے۔ انہوں نے شیطان کی ایک نہ سنی، اسے دھتکار کر کنکریاں پھینکی۔ یہی وہ عظیم لمحہ تھا جسے اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے کروڑوں حاجی مینا کے میدان میں شیطان کو اسی طرح کنکریاں مارتے ہیں اور اس فتح کو یاد کرتے ہیں۔ پہاڑ کی اس آخری چوٹی پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو زمین پر لٹایا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھ کر دل میں کوئی نرمی نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں کوئی دیری نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ انہوں نے وہ چھری اٹھائی جو انہوں نے پتھروں پر رگڑ کر خود تیز کی تھی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹے کی گردن پر چلا دی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہاں زمین پر خون تو ضرور تھا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ فاصلے پر بالکل محفوظ اور مسکراتے ہوئے کھڑے تھے، اور ان کی جگہ جنت سے بھیجا گیا ایک خوبصورت اور صحت مند دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ دراصل اللہ کو کسی انسان کا خون نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے نبی کا تقوی، ان کا یقین اور ان کی فرما برداری کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی بنا دیا۔ اس عظیم سنت کے اثرات آج ہزاروں سال بعد بھی ہماری دنیا پر کتنے گہرے ہیں، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو صرف ایک رسمی عبادت نہیں بنایا، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا معاشی معجزہ ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اچانک سے پوری دنیا کی اکانومی میں ایک زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ صرف انہی چند دنوں میں بلینز آف ڈالر کی ایسی گردش ہوتی ہے جو کسی اور تہوار میں نہیں دیکھی جاتی۔ ذرا اس دور دراز گاؤں میں بیٹھے کسان اور چرواہے کے بارے میں سوچئے جو پورا سال سردی اور گرمی میں محنت کر کے ان جانوروں کو پالتا ہے، انہیں بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس کے بچوں کی پرورش اس ایک تہوار سے جڑی ہوتی ہے۔ اس ایک سنت کی وجہ سے سوسائٹی کے سب سے امیر طبقے کی دولت نکل کر سب سے نچلے اور محنت کش طبقے تک پہنچتی ہے۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو ڈھیر لگا کر فریز کرنا یا صرف اپنے اور امیروں کے درمیان رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس گوشت کے 3 برابر حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ آپ کا، ایک حصہ آپ کے رشتہ دار اور پڑوسیوں کا، اور ایک مکمل حصہ سوسائٹی کے ان غریب، مسکین اور حقدار لوگوں کا جو شاید پورا سال اچھا کھانا ایفرٹ تک نہیں کر سکتے۔ لیکن اس عظیم اور خوبصورت پیغام کے باوجود آج کل کا میڈیا، سو کالڈ اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ اور بہت سے نان مسلم مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں
انہیں لگتا ہے کہ قربانی کا یہ طریقہ جس میں چھری سے گلا کاٹا جاتا ہے اور خون بہنے دیا جاتا ہے بہت ظالمانہ ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کی فیکٹری فارمنگ میں جانور کو کاٹنے سے پہلے الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ طریقہ پین لیس ہے، مگر کیا سچ میں ان کا طریقہ صحیح ہے؟ ماڈرن میڈیکل سائنس نے آج یہ واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا بتایا ہوا حلال طریقہ ہی اصل میں سب سے زیادہ رحم دلانا اور سائنٹیفک۔ جرمنی کی مشہور یونیورسٹی آف ہینوور میں جرمن پروفیسر نے اس پروسیس پر ایک بہت ہی ڈیٹیل سائنٹیفک اسٹڈی کی تھی۔ انہوں نے جانوروں کے دماغ پر سرجیکل طریقے سے EEG مانیٹرز لگائے اور ان کے دل پر ECG مانیٹرز لگائے تاکہ پتہ چل سکے کہ انہیں واقعی کتنا درد ہوتا ہے۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو پوری سائنٹیفک کمیونٹی حیران رہ گئی۔ حلال ذبح کے دوران چھری چلنے کے 3 سیکنڈ کے بعد دماغ میں درد کا 0% ایویڈنس ملا۔ جانور کو کوئی درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں کو جو لگتا ہے کہ جانور ذبح ہونے کے بعد تڑپ رہا ہے، وہ اصل میں درد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ریڑھ کی ہڈی سلامت ہونے کی وجہ سے دماغ دل کو سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے کہ باڈی میں خون کی کمی ہو رہی ہے، اور دل پوری طاقت سے پمپ کر کے باڈی کے مسلز کو کانٹریکٹ کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جانور کے خون میں سب سے زیادہ یوریک ایسڈ، بیکٹیریا اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر خون باڈی میں رہ جائے تو گوشت بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور انسانی صحت کے لیے زہر بن سکتا ہے۔ حلال طریقے سے پورا خون باہر نکل جاتا ہے، گوشت میں موجود تمام ٹاکسک بیکٹیریا اور بیماریاں بھی نکل جاتی ہیں، جس سے وہ گوشت انسانی صحت کے لیے پوری طرح صاف اور لمبے عرصے تک محفوظ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ویسٹرن طریقوں میں کرنٹ لگنے سے اکثر جانوروں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور خون مسل کے اندر ہی رک جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بنا کسی ماڈرن لیب کے یہ حکم فرما دیا تھا کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ جانوروں کو جلدی آرام مل جائے اور اسے کم سے کم تکلیف ہو، اور یہاں تک منع فرمایا کہ کسی جانور کے سامنے اس کی چھری تیز مت کرو اور نہ ہی کسی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ جانور جو ہم کھاتے ہیں وہ تو صرف ایک فزیکل ریپرزنٹیشن ہے، اصل میں اللہ ہم سے ہمارے نفس کی، ہمارے خواہشات کی قربانی مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔